بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بھائی تھے اور ان کا ایک مشترکہ دشمن تھا۔ 4-5 بھائی تھے، کسی شہر میں رہتے تھے، تو وہ دشمن چاہتا تھا کہ ان کے گھروں پہ قبضہ کرے، ان کو بے دخل کرے، اور طاقت میں بھی تھا لیکن اتنی طاقت نہیں تھی اس کے پاس کہ ساروں کے ساتھ اکٹھے لڑ سکے اور ان کو بے دخل کر سکے، گھروں سے نکال سکے۔ بازار پہ بھی اس کا کنٹرول تھا، طاقت بھی تھی، اثر و رسوخ والا تھا، لیکن سب سے اکٹھے ایک ساتھ نہیں لڑ سکتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ الگ الگ ان کے ساتھ لڑنے کا پروگرام بنایا جائے۔ تو اس نے ایک بھائی سے کہا کہ دیکھو، تمہارا اور میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور میں تمہارا دوست ہوں، تم میرے دوست ہو، تمہارے فلاں بھائی کے ساتھ میرا مسئلہ ہے وہ میں حل کر لوں گا، لیکن تم نے اس مسئلے میں نہیں آنا۔ میں تمہیں نیا گھر بنا کے دے دوں گا، تمہارا گھر پرانا ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں تمہیں نیا گھر بنا کے دے دوں گا۔ وہ بھائی اس لالچ میں آ گیا اور اپنے بھائی کو اکیلے اس نے دشمن کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ دوسرے بھائی سے اس نے کہا کہ تمہارا گھر تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر ڈیکوریشن کی چیزیں نہیں ہیں، ٹی وی نہیں ہے، پرانا ہے، میں تمہیں نیا ٹی وی لے کے دوں گا، تمہیں فلاں چیز لگوا کے دوں گا، تمہیں آٹومیٹک دروازے اس کے اندر لگوا کے دوں گا، بالکل جدید کھڑکیاں، شیشے، ایسا خوبصورت گھر بنا کے دے دوں گا تمہیں کہ اس پورے محلے میں کسی کا نہیں ہوگا۔ وہ اس لالچ میں آ گیا۔ وہ شرط یہ تھی کہ بس تمہارے اس بھائی کے ساتھ میرا مسئلہ ہے، وہ مجھے نمٹنے دو اور تم نے بیچ میں کوئی دخل اندازی نہیں کرنی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور لالچ دینے کے لیے تیسرے بھائی کے پاس آیا، لیکن وہ لالچ میں جب نہیں آیا، تھوڑی غیرت تھی اس کے اندر، غیرت مند تھا، تو دوسرا حربہ اپنایا، اس کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، اقتصادی اس کو ڈراوا دیا کہ دیکھو تم بازار جاؤ گے تو تمہیں کوئی چیزیں فروخت نہیں کرے گا، چونکہ بازار والے میرے دوست ہیں، میں انہیں منع کر دوں گا، اور یہ جو تم گھر میں کچھ چیزیں بناتے ہو نا، بیٹھ کے چٹائیاں بناتے ہو اور اس طرح کی چیزیں بنتے ہو، تو یہ بیچنے جاؤ گے تم سے کوئی خریدے گا نہیں، چونکہ وہ میرے دوست ہیں، میں ان سے کہہ دوں گا اور منع کر دوں گا اور بھوکے مرو گے۔ وہ اس خوف سے اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بھی اس کی بات مان لی۔ اسی طریقے سے اس نے ہر بھائی کو الگ الگ سے جدا کیا، اور ایک بھائی جو اکیلا رہ گیا اس کے ساتھ مقابلہ کیا، تنے تنہا اس کو مارا۔ پلان یہ تھا کہ جب ایک کے گھر پہ قبضہ کر لوں گا، اس کو بے دخل کر دوں گا، پھر جاؤں گا دوسرے کے پیچھے، باقیوں کو الگ رکھوں گا اسی طریقے سے، اور جب دوسرے سے نمٹ لوں گا پھر تیسرے کے پیچھے جاؤں گا، پھر چوتھے، پھر پانچویں کو ایک ایک کر کے ماروں گا۔ اب اگر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس کے برعکس ایک کہانی ہو، کچھ عرصہ بعد وہ دوبارہ یہی حرکت کرنے کی کوشش کرے، لیکن اب جن نئے لوگوں پہ اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہو وہ بھائی سمجھدار ہوں اور اس پچھلی تاریخ کا ان کو پتہ ہو، یاد ہو ان کو وہ تاریخ، تو وہ اس تاریخ سے اثر لیتے ہوئے، نتیجہ لیتے ہوئے کہیں کہ نہیں، ہم سارے بھائی ایک ہو جائیں گے، ہمیں اس کی نیچر کا پتہ ہے، ہم مل کے لڑیں گے۔ اب اگر وہ پہلے بھائی کے گھر جائے اور دوسرا بھائی پہلے بھائی کی مدد کرے، اس کو دفاع کا سامان بھی دے، اس کے ساتھ ڈٹ جائے، اپنے بیٹوں کو بھی وہاں پہ بھیج دے، تو عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ یہ بھائی ٹھیک کر رہے ہیں، چونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ وہ دشمن ایک سے لڑے گا تو بعد میں ہماری طرف بھی آئے گا۔ اب اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرائی جنگ تھی اور اس پرائی جنگ میں کیوں گئے، تو ان کو اپنی عقل سلیم سے مدد لیتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ آیا پرائی جنگ ہے یا اپنی جنگ ہے۔ مومن مومن کا بھائی ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے۔ اور اگر یہ بیتابی نہیں ہو رہی ہے، جسم کے ایک عضو میں کانٹا چبھا ہے، مومنین اور مسلمین آپس میں بھائی بھائی ہیں، جبکہ جسم کے دیگر اعضاء اس سے بے چین نہیں ہو رہے، بیتاب نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جسم مردہ ہو چکا ہے، وہ جسم مر چکا ہے، اس جسم کے اندر روح نہیں ہے، وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان کو دفنا دینا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ بیدار ہیں، اگر وہ زندہ ہیں، اگر ان کے وجود کے اندر روح ہے، تو اس روح کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مل جائیں، اپنے اس بھائی کا ساتھ دیں، اور وہ بھائی بھی اپنے مشروع حق کا جب دفاع کر رہا ہو، کسی کے گھر کوئی قبضہ کر لے، آ کر بیٹھ جائے ایک ڈرائنگ روم میں اور آہستہ آہستہ طاقت کے زور پہ ان لوگوں سے دوسرا کمرہ بھی خالی کروا لے، تیسرا کمرہ بھی خالی کروا لے، پھر ان کو صحن میں بھیج دے، کہے خیمے لگا لو، یہاں پہ رہو تم لوگ، اور صحن بھی پیچھے والا، اگر صحن سے باہر جانا ہے تو اس نے دروازے پہ پہرے بٹھائے ہوں کہ میں بتاؤں گا کب جانا ہے، کب آنا ہے، کون آئے گا کون نہیں آئے گا، کیا چیز تمہارے لیے آئے گی کیا نہیں آئے گی، غذا آئے گی، جو بھی آئے گا میری پرمیشن سے آئے گا۔
اب اگر کوئی ان کو کہے جو صحن میں بیچارے مظلوم خیمہ لگا کے بیٹھے ہیں، جو اصل گھر کے مالک ہیں اور اندر کمروں کے اندر اے سی لگا کے وہ ظالم بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہے، کوئی ان مظلوموں سے کہے، خیمے والوں سے کہے کہ تم مذاکرات کیوں نہیں کر لیتے ہو، تو اگر آپ ہوں ان خیمے والوں کی جگہ تو کیا آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ نہیں، طاقت کے ساتھ ان کو باہر پھینکنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو بھی ان مظلوموں کا بھائی ہوگا، ہمسائے کے اندر رہتا ہوگا، اگر وہ واقعی بھائی ہے تو وہ ان کی مدد کو میدان میں آئے گا۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، جس طرح سے انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، خداوند متعال یہ حق دیتا ہے مظلوموں کو کہ ظالم کو اس کے گھر سے نکال کے باہر پھینک دو۔ یہ حق کی جنگ ہے، یہ حق کا معرکہ ہے، اور جو اس میں بہت زیادہ زبانیں دراز کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اپنے سامنے آتا ہے، اور پروردگار پھر جب مومنوں پر اور اولیاء الہی پر کوئی زبان کھولتا ہے اور انگلی اٹھاتا ہے تو پروردگار نے نظام ایسا بنا رکھا ہے کہ انسان کے اپنے سامنے بھی پھر وہ سب کچھ آتا ہے، اور انسان ڈرے اس وقت سے کہ جب پردے چاک ہو جائیں گے، اور پروردگار ہم سب کو بصیرت کی توفیق دے، ہمیں آنکھیں کھولنے کی توفیق دے، ہمیں بیدار ہونے کی توفیق دے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔